الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑھائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے. درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ذات اقدس پر. گزشتہ خطبہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرامین کی تفسیر کو پڑھ رہے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی خباثت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں کسی نہ کسی طرح امت محمدیہ کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے نصیحتیں اور وصیتیں اور اس میں عبرت کے نشانات ہیں کہ یہودی اپنی مرضی سے اللہ کے احکام کو مانتے اور آدھی کتاب، آدھے حکموں کو مانتے جس پر ان کا دل راضی ہوتا، جس پر وہ مطمئن ہوتے، اور اپنی مرضی سے ہی باقی حکموں کو چھوڑ دیتے. یہودیوں کی کارسانیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو سورۃ البقرہ کے قریب 10 آیات کے بعد ہی تب سے لے کر آپ تک تقریباً 85 یا 86 آیات ہو چکی ہیں. ایک لمبا سلسلہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو کہتے ہیں کہ حکمتیں
اور اس کے اندر پیغام پوشیدہ ہیں کہ جس کا کسی نہ کسی طرح ہماری زندگیوں سے تعلق ہے۔ قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور جنت کی طرف گامزن کرنے کا ایک بہترین اور اولین طریقہ اور ذریعہ ہے، اسی لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غور و خوض اور تفکر کرنے کی طرف مسلمانوں کو ارشاد اور حکم دیا ہے۔ اس سے آگے بھی کچھ آیات تک یہی سلسلہ یہودیوں کے اعمال اور ان کی اللہ کی نافرمانی اور پیغمبروں کی نافرمانیوں پر ہی اس کا سلسلہ یہ تھوڑی آیات تک یہی چلے گا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور اس کے بعد پے در پے اس کے بعد اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے رسول اور انبیاء بھیجے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی، اس سے مراد وہ تورات ہے جو اللہ نے اپنی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے جن پیغمبروں کا ذکر ہے، ان میں جناب ہارون ہیں اور ان کے بعد ذوالکفل ہیں، یعنی کہ زمانے کے اعتبار میں بہت سے ایسے پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا کہ اللہ کے پیغمبر آئے اور انہیں دعوت دی، جن کا نام ہے اور وہ ترتیب کے لحاظ سے اس طرح ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون آئے ہیں۔ حدیث کے اندر یوشع بن نون کا بھی ذکر ہے علیہ السلام، ان کے بعد ذوالکفل آئے ہیں، ان کے بعد الیاس علیہ السلام آئے ہیں، پھر الیسع آئے ہیں، پھر ان کے بعد جو ہے کہ داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان، پھر عزیر، اور ان کے بعد یونس، زکریا، پھر ان کے بعد یحییٰ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سارے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبوت کا خاتمہ ان پر آ کر اختتام کیا ہے کہ آخری پیغمبر جو بنی اسرائیل سے آئے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے اس کو واضح نشانیاں دیں۔ اس واضح نشانیوں سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد معجزے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو ہی معجزے عطا کیے ہیں کہ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے۔ جناب نوح کی جو کشتی کا پہاڑ تک تیرتے ہوئے اس تک پہنچ جانا، یہ ایک معجزہ ہے۔ تندور میں سے پانی کا پھٹ کے نکلنا اور ساری دنیا کو بہا لے جانا، جو مشرکین تھے، جو اللہ کے پیغمبر کے نافرمان تھے، اللہ کی دعوت کو ٹکرانے والے تھے، ان کا اس پانی میں بہہ جانا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جو پہاڑ سے نکلتی ہے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ان کی لاٹھی ہے وہ زمین پر گرتے ہی ایک بڑا سانپ کی شکل اختیار کر جانا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ اللہ نے خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اتنے برگزیدہ پیغمبر بھی اللہ نے بھیجے ہیں جن کی ان لوگوں نے نافرمانیاں کی ہیں، اور ان کو مارنے اور ان کو قتل کرنے کی، ان کو سولی دینے کی ناپاک کوششیں بھی کی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دی ہیں، یہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں کہ وہ مردوں کو ہاتھ لگا کر زندہ کر دیتے تھے۔ یہ اللہ نے معجزہ دیا تھا ان کو اپنی نبوت دنیا کے اندر ظاہر کرنے کے لیے۔ وہ کسی اندھے کو یا جو برس کی بیماری کے اندر جسے کوڑا کہتے ہیں، اس کو اگر ہاتھ لگانے سے صرف اس کو صحیح کر دیتے تھے۔ اسی طرح مٹی کے ساتھ ایک پرندہ بنا، یہ سارا قرآن مجید کے اندر ان کے معجزے لکھے ہوئے ہیں کہ جو ہے نا وہ مٹی سے ایک پرندہ بناتے، پھر اس کے اندر پھونک مارتے، وہ رونے لگ جاتا۔ اسی طرح کوئی ان کے پاس آتا ملنے کے لیے، وہ ان کو بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، تمہارے پاس گھر میں کتنا ذخیرہ موجود ہے، اور ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ اب تم مان جاؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معجزے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اسی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مدد کی، روح القدس یعنی کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد کی کہ ان کا جتنے بھی معجزے اور جتنے بھی کام ہوتے تھے ان میں اللہ کا نمائندہ
اللہ کا فرشتہ وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو اللہ کی کتاب انجیل وہ مراد ہے، لیکن نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پر جبریل علیہ السلام کو ہی روح القدس کہا ہے اور روح الامین کے نام سے پکارا ہے۔ اس سے مراد ہے، روح سے مراد وہ ہے، قدس جو ہے نا یہ اللہ کی طرف ان کی نسبت ہے۔ تو یہ صرف ان کو عزت دینے کے لیے ہے جبریل علیہ السلام کو۔ ویسے تو جتنی بھی روحیں ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، یہ سارے اللہ کے ہی نور سے بنے ہیں، لیکن خاص جبریل علیہ السلام کو روح القدس صرف اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے یہ کہہ کر۔ ویسے تو جیسے کہ یہ مسجد اور دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ سارے اللہ کا ہی گھر ہے، لیکن خاص طور پر مسجد الحرام کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر۔ ویسے تو دنیا میں جتنی مساجد ہیں سارے اللہ کا گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کی عزت کی وجہ سے انہیں بیت اللہ کہا جاتا ہے، باقی دنیا کی کسی مسجد کو بیت اللہ نہیں کہا جاتا، یہ صرف ان کی عزت اور اکرام کی وجہ سے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جتنی بھی اونٹنیاں، جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ساری اللہ کی ملکیت ہیں، لیکن جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے انہیں ناقۃ اللہ قرآن مجید نے کہا کہ وہ اللہ کی اونٹنی تھی، ناقۃ اللہ، اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ یہ صرف اس کی عزت اور اس کا اکرام اور اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح جو روح القدس کہا گیا ہے جبریل علیہ السلام کو، یہ اللہ نے ان کی عزت کی بیان کی ہے کہ یہ فرشتوں کا سردار ہے اور یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ایدہ بروح القدس، یہ ما نافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس حسان کی اپنے فرشتے جبریل کے ساتھ مدد فرمانا کہ یہ تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتا ہے۔ مدافعت یعنی کہ کفار مکہ اشعار کی صورت میں یا باتوں کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کیا کرتے تھے، آپ کی توہین کیا کرتے تھے، تو ان کے جواب میں جناب حسان رضی اللہ عنہ آپ کی مدح کے اندر، آپ کی تعریف کے اندر اشعار کہا کرتے تھے۔ آپ کے مشہور اشعار ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ دنیا والوں کہ ہم نے اس پیغمبر جیسا خوبصورت اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدَ النِّسَاء، اور آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ کما، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح بنایا ہے من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے ہی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیب سے ہٹا کر بالکل عیب سے پاک بنایا ہے، اور اللہ نے آپ کو اس طرح پیدا کیا جیسے کہ آپ خود نے کہا کہ یا اللہ مجھے میرا چہرہ اس طرح، میری ٹانگیں اس طرح، میرا بدن اس طرح، میرا ناک اور میری کان اور میری آنکھ اسی طرح بنائیں، اور اللہ ویسے ویسے بناتا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کیا کرتے تھے، اور یہی وہ دلیل ہے کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کے سامنے ہی احسان کہہ رہے تھے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدَ النِّسَاء، کہ کسی عورت نے آپ جیسا خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے تھے۔ علماء نے اسی بات کو دلیل بنایا ہے، یہ حدیث تقریری اسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی ہو وہ بھی شریعت کا حصہ بن جاتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حسان نے یہ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے خوبصورت ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتا ہے اور کفار کے مقابلے میں آپ کی اوصاف اور آپ کی سیرت کو بیان کرتا ہے اور لوگوں میں اس کا چرچا عام کرتا ہے، گویا کہ اس کے ساتھ جبریل علیہ السلام کی مدد شامل حال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے فرشتوں کا نزول کرتے ہیں اور اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہمیں سیرت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں سیرت کا علم ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جاگتے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے، آپ اس کے بعد کیا کرتے تھے، آپ نماز کس طرح پڑھتے تھے، آپ کا دن اور شام کیسے گزرتا تھا، آپ کیسے لوگوں میں بیٹھتے تھے، آپ جب کھانا کھاتے تو کس حالت میں بیٹھتے تھے،
آپ کھانا کھاتے وقت کون سی چیز زیادہ کثرت سے استعمال کرتے تھے؟ آپ ہاتھوں کو بناوٹ کس طرح کرتے تھے؟ جائیے شمائل ترمذی اٹھائیے، یہ پوری کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لمحے کے اوپر صحابہ اکرام نے بیان کی ہے۔ اور اس کی ایک روایت ہے جس میں جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر 20 بال سفید تھے، یعنی کہ اتنی باریکی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کیا ہوا تھا، قریب سے دیکھا ہوا تھا۔ کون کسی کے بال گنتا ہے؟ کہ صحابہ اکرام کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک کے اندر 20 بال سفید تھے، اوپر والے بال جو جلدی سفید ہو جاتے ہیں، کہ اتنی قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہوا۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم کبھی اکٹھے سفر کر رہے ہوں تو ایک دوسرے کے مسلمان یہ ڈسکس کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر کن کن اعمال کو انجام دیا کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو کس حالت میں کیا کرتے تھے، کیا اہتمام کرتے تھے؟ جب اکٹھے مل کر کھانا کھائیں تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں۔ یہ چرچا عام کرنا گویا کہ فرشتوں کو اپنے اوپر مقرر کرنے کے باعث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا دی ہے کہ اللہ ایدہ بروح القدس، ایدنا بروح القدس، کہ اللہ اس حسان کی مدد کر جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اس کی مدد کر۔ کیوں؟ ما نافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے کہ یہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے، وہ بول لکھتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا تذکرہ دنیا کے اندر عام ہوتا ہے۔ یہ بڑی بابرکت اور مبارک چیزیں ہیں، ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کتنے سال گزر چکے ہیں۔ آج اپنے دل کے اندر اپنے آپ میں یہ سوال کیجئے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی چیزوں کا علم ہے۔ لباس میں بھی پہنتا ہوں، کیا مجھے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس میں کیا پہنتے تھے؟ اور کلر میرے بھی کچھ پسندیدہ ہیں، کیا مجھے پتہ ہے کہ میرے رسول جن کے اوپر میں جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہوں، کیا انہیں کون سے کلر پسند؟ یہ محبت کا عالم ہے کہ محبوب کے رنگ میں رنگ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، دنیا کے بہت سے رنگ ہیں لیکن سب سے اچھا رنگ وہ ہے جو میرے رب کا رنگ ہے، جو اس کی ہدایت اور اس کے رستے کے طور پر چل کے انسان آتا ہے۔ کہ دنیا کے بہت سے رستے ہیں لیکن کامیابی کا رستہ ایک ہے۔ اسی طرح میں اگر جوتا پہننا پسند کرتا ہوں، اس کے اندر کوئی چمڑا کوئی اور قسم پسند کرتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی جوتی پسند کرتے تھے؟ کیا آپ بھی جرابے پہنتے تھے؟ آپ بھی موزے پہنتے تھے؟ آپ کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ آپ بالوں کو کس طرح اس کا مانگ نکالتے تھے؟ آپ بالوں کو کس قدر بڑھا کے رکھتے تھے، کس قدر کٹوا کے رکھتے تھے؟ آپ کو کیا شوق تھا کہ آپ کس چیز میں شکار کریں؟ آپ کو کس سواری کا شوق تھا؟ کیسے جانور رکھنے کا شوق تھا؟ کیسے لوگوں میں بیٹھنے کا شوق تھا؟ تقریبات میں کیسے شرکت کرتے تھے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پوری دنیا کے اندر آپ کے بارے میں یہ پھیلا کے رکھتے تھے۔ تبھی تو دیکھیں نا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں اور شیر خدا ہیں، اور بہادری کے اندر ایک نام ہے، ایک پہچان ہے، لیکن جب وہ سواری پر بیٹھنے لگتے ہیں تو جب وہ عمل خاص کرتے ہیں کہ رکاب کے اندر پاؤں رکھا بسم اللہ اور اوپر بیٹھ کر الحمدللہ، پھر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور مسکرا دیے، تو خادم نے پوچھا ہے کہ حضرت یہ کیا بات ہے، یہاں تو میرے اور آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، پھر آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ کہا میں نے دیکھا تھا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ان کے لیے سواری منگوائی گئی، انہوں نے اسی طرح رکاب کے اندر پاؤں رکھ کر بسم اللہ پڑھا، پھر اوپر بیٹھ کر الحمدللہ کہا، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھی اور آپ اس وقت مسکرا دیے تھے۔ میں تو صرف آپ کی سنت سمجھ کر مسکرا دیتا ہوں، یعنی کہ اتنی قریب سے اتنے غور سے اس کو دیکھ کر اس پر عمل کرنا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لیول ایمان کا صحابہ جتنا ہو جائے سمجھ لو کہ اللہ کو بھی آپ کا ایمان پسند ہے، آپ پاس ہیں۔ وہ محبت، وہ عقیدت، وہ طریقہ، وہ سلیقہ، وہ اطاعت، وہ اتباع، وہ اقتداء، یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ اکرام کا طریقہ اپنانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے۔ تو ہمیں اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور ہونی چاہیے کہ ہمیں ان کے بارے میں اتنی ضرور باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بتلا سکیں گے بیٹا آپ سونے لگے ہو، کیا میں آپ کو بتلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے؟
ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایک دن اپنی کلاس کے اندر بچوں سے پوچھنے لگا کہ بیٹا بتاؤ آپ کیا کیا بننا چاہتے ہو؟ سب بچوں کے خواب ہوتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی اگر استاد ہوں گے ان کو پتہ ہوگا, یہ موسٹلی سارے اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے. اور آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ رہے ہوں گے یا ابھی بھی ہیں, آپ سے پوچھا جاتا ہوگا. استاد نے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا کیا بننا چاہتے؟ کوئی کہتا جی میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں, کوئی ڈاکٹر. یہ مشہور 2-4 چیزیں ہیں, پائلٹ, ڈاکٹر, انجینئر, کوئی یہی 2-3 چیزیں, سب یہی بننا چاہتے ہیں. تو ایک بچہ کہتا ہے جی میں صحابی بننا چاہتا ہوں. میں بڑا حیران ہوا اس کے. میں نے کہا بیٹا دوبارہ بتانا کیا بننا چاہتے ہو؟ کہتا جی میں سر صحابی بننا چاہتا ہوں. کہا بیٹا کیوں صحابی بننا چاہتے ہو؟ کہا میری مما روز رات کو جب مجھے سلانے لگتی ہے نا تو کسی ایک کہانی روز سناتی ہے. اس کہانی کے اندر جو مین کردار ہیرو کا ہوتا ہے نا اسے وہ میری ماں صحابی کہہ کے بلاتی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا ہو کر وہ صحابی بنوں جس کی تعریفیں میری ماں روز رات مجھ کو سناتی ہے. یعنی کہ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش اور ان کو استوار کرنا ہے, کس چیز پر کھڑا کر کے انہیں بڑا کرنا ہے. کیا مجھے پتا ہو تو میں بتاؤں اپنے بچوں کو کہ میرے رسول بستر پر کس طرح سے لیٹا کرتے تھے, وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی ٹانگوں کو کس سمت پھیلایا کرتے تھے, وہ کیا پڑھا کرتے تھے, اور ان کا رات کو سوتے وقت پلان کیا ہوتا تھا کہ اگر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے کیا کرنا ہے, اگر میں نے کس نیت کے ساتھ سونا ہے, اور میں نے کتنی دیر سونا ہے, اور میں نے کس نیت کے ساتھ اٹھنا ہے, دن بھر میں نے کیا کرنا ہے, لوگوں سے کیسے ملنا ہے, کوئی ڈانٹے تو آگے سے کیا ری ایکشن دینا ہے, کوئی بلائے تو کیسے جواب دینا ہے, کوئی دعوت دے تو کیا کرنا ہے, کوئی بات کرے تو کیا کرنا ہے. یہ سارے وہ ادوار ہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سیرت کو سمجھنے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقف ہونے کی اور اسے دنیا بھر کے اندر پھیلانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد کہ ہم نے رسول بے در پہ بھیجے تمہارے درمیان, اور اس کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات ادا کیے, اور ان کے ساتھ ہمہ وقت جبریل علیہ السلام موجود تھے, تو پھر جب کبھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی بات لے کر آتا کہ جو تمہیں پسند نہ ہوتی تھی تو تم آگے سے تکبر کرتے تھے, تم آگے سے کندھے اچک کر کہتے جی ہم اس کو نہیں مانتے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. کچھ لوگوں کو تم نے, کچھ پیغمبروں کو تم نے ان کو جھٹلا دیا اور کچھ کو تم نے قتل کر دیا. کہ یہ ان کا یہ وتیرہ تھا یہودیوں کا کہ جو چیز ان کو پسند نہیں آتی وہ کہتے جائیں جی ہم اس کو مانتے نہیں, ہم اس کا انکار کرتے ہیں. آج بھی آپ کچھ لوگوں کو دیکھ لیں, وہ شریعت کی باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کی نا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, اس کا انکار کرتے تھے. لوگ حدیثوں کا انکار کیوں کرتے ہیں, لوگ قرآن مجید کے بعض احکام کو کیوں بدل دیتے ہیں, اس کے اندر کیوں تعویل کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بات ان کے مزاج کے خلاف آ رہی ہوتی ہے, یہ بات ان کے عزائم کے خلاف آ رہی ہوتی ہے کہ میرا تو ارادہ دنیا کے اندر, میرا یہ موقف ہے, یہ حدیث اس کے خلاف آ رہی ہے, لہذا یہ حدیث ہی صحیح نہیں. آج جتنے دنیا کے اندر مذہبی مفکر بنے پھرتے ہیں, ٹی وی پر آتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر اسکالر مانے جاتے ہیں, ان سب کو اسی بیماری کا شکار ہے جو یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی. آپ بد عمل ہیں, بے عمل ہیں تو الگ بات ہے, انکار نہ کریں, یہ غلط بات ہے. شریعت کی کسی ایک بات کا انکار کرنا گویا کہ آپ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں. نماز ایک بندہ نہیں پڑھتا, تھوڑے سے پیسے زیادہ آ جاتے ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے جی نماز نہ بھی پڑھے تو خیر ہے, جی نماز پڑھنی ضروری نہیں ہے. آپ انکار نہ کریں, یہ ماننے کہ میری غلطی ہے. اللہ کو پسند ہے, اللہ کو پسند ہے کل بنی آدم خطاء وخیر خطاؤن التوابون. بندہ ہر کوئی غلطی کرتا ہے, لیکن اچھا بندہ وہ ہے جو غلطی کر کے توبہ کرتا ہے, مانتا ضرور ہے یہ میری غلطی. ایک ہے کہ غلطی کرنا اس پر ایک گناہ ہے, لیکن گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا ڈبل گناہ ہے. میرے رب نے ایک قانون بنایا ہے اور آپ کہیں کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے ہم اس کو نہیں مانتے, پیغمبروں کے ساتھ اختلاف کرتے, پیغمبروں کو مارنے تک کی سازش کرتے, ان کو جھٹلا دیتے, جیسا کہ زکریا اور یحییٰ علیہم السلام کو انہوں نے قتل کر دیا. اور اسی طرح عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مانتے جی ہم اس کو۔ یہ وتیرہ اچھا نہیں ہے، اور یہ بات اچھی بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہم اس کو بات کو اس لیے جی۔ اب کئی لوگ ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ اتنی عقیدت ہوتی ہے، وہ ان سے کہتے ہیں جی آپ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، آپ جو ہے نا وہ کرم نوازی کیجئے، آپ فلاں کام کیجئے۔ ان کو آپ سمجھائیں کہ بھائی یہ غلط ہے، وہ کہیں گے آپ نکلو جی یہاں سے، ہم نہیں اس چیز کو مانتے۔ آپ کیا ہوتے جی کہنے والے، ہمیں سارا پتا، ہمیں نے عقل ہے، ہمیں نہیں پتا کون سا صحیح کون سا درست ہے۔ یہ اعمال اچھے نہیں ہیں، یہ طریقہ بھی اچھا نہیں ہے۔ آپ شریعت کو ماننا چاہتے ہیں تو مکمل مانیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر اسلام کو ماننا ہے تو مکمل کے مکمل کو مانو، اپنی مرضی ہے نہ کرو۔ لوگ آج طرح طرح کے اعتراض، حالانکہ ہر اعتراض کا جواب موجود ہے اور ائمہ کرام نے لکھا ہوا ہے پہلے سے ہی، یہ تو آج پیدا ہوئے نا۔ ان کے جو آج اعتراض اٹھ رہے ہیں ان کے اعتراض امام بخاری نے اپنے دور میں لکھے ہوئے ہیں، وہ جوابات ہمارے جیسے طالب علم وہی جواب اٹھا کر دکھا دیتے ہیں، یہ جی آپ کا بات کر رہا، لیکن ہم نہیں مانتے جی، ہماری یہ سمجھ نہیں آ رہی ایسا ویسا کیسے ہو سکتا ہے جی۔ یہ بات غلط ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ نے شدید مذمت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی بتلانا چاہا ہے کہ اتنے رسول اور اتنے سب کچھ بھیجنے کے معجزات کے بعد تم نے انبیاء کو اور پیغمبروں کو قتل کر دیا، تو یہ نہایت غلط بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں، پردے میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر، بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہی لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام یہودیوں کو کہتے کہ آپ ایمان لے آؤ، تو کہتے جی آپ پر ہم پر آپ کی باتوں کو کوئی اثر نہیں ہونا۔ پتہ کیوں؟ ہمارے دل تو پردے میں ہے، غلاف کے اندر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر ہم پہلے کسی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ہمارا پہلا ہی عقیدہ کسی اور کی طرف ہے، اس لیے ہمارے اب دل بند ہو چکے ہیں ان کے اوپر پردے میں، آپ کی باتوں پر ہم پر کوئی اثر نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا بے وقوفو، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دل پردے میں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اسے پردہ نہ سمجھو بلکہ اللہ کی لعنت ہے تمہارے کفر کی وجہ سے، اس لیے تمہیں نبی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اس لیے تمہیں دعوت دین کی سمجھ نہیں آتی۔ آج بھی دنیا کے اندر دیکھیں کتنا یہ فتنہ پھیل چکا ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں آپ کی بات ہم پر اثر نہیں کرے گی۔ میں ایک ایسے صاحب کو ملا، کافی 5 7 6 سال پہلے کی بات ہے، وہ اسلام آباد کے ایک پیر صاحب ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کا بڑا عقیدت مند تھا۔ آپ یہ سمجھیں میں یہ جھوٹ نہیں بول رہا، ممبر رسول پر کھڑا ہوں، وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کی جتنی بھی موجودات اور نعمتیں دنیا کے اندر مل رہی ہیں اسے، وہ خود کو کہتا تھا، وہ ساری اس پیر کے ذریعے ملتی ہے، وہ ساری اس انسان کے ذریعے ملتی ہیں۔ میں نے اسے اتنے قرآنی دلائل دیے، میں نے اسے اتنی حدیثوں کے حوالے دیے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ممبر رسول پر کھڑا ہوں کہ اس نے آگے سے مجھے یہ جواب دیا جو میں بتانے لگا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ حافظ صاحب تسی جنہ مرضی زور لا لو، میرا یہ عقیدہ ہے کہ پیر رزق بھی دندے اولاد بھی دندے، یہ غلاف نہیں ہے، یہ کوئی اکڑ نہیں ہے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہوا ہے کہ حق بات کو نام ماننا کو فخر کی بات نہیں ہے، لعنت کا کام ہے کہ آپ کے دل حق قبول نہیں کرتے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پر یہ چیز اثر نہیں ہوتی۔ کتنی علماء نے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں شرک کی مذمت کے اندر، لوگ اس کو فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں جی ساڈے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا انہاں دی گلاں۔ یہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا آپ اتنے گئے گزرے ہیں کہ جن پر قرآن اور حدیث کی بات کا جو ہوتا ہے ان پر اثر ہونا چھوڑ گیا؟ یہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ دل اس قابل نہیں رہے کہ وہ رب کی ہدایت کو قبول کر لیں، ہمارا وجود اس قابل نہیں رہا کہ جس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اپلائی ہو سکے، اس پر عمل درآمد ہو سکے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ لوگ بدعتیں کرتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے یہ بدعت، اگر جاؤ جی تانوں کی پتہ، یہ دل بتاتا ہے کہ محبت کیسے کرنی، دل نہیں بتاتا۔ دل غلام ہے رب کے حکم کا، انسان غلام ہے رب کے حکم کا۔ شریعت بتلائے گی محبت کیا ہوتی ہے، انسان نہیں بتلائیں گے، پیغمبر نے بتلایا ہے محبت کیا ہوتی ہے۔
یہ رب نے بتلایا ہے عقیدت کیا ہوتی ہے، انسان نہیں بتلائیں گے، یہ اس کا پیغمبر بتلائے گا کہ محبت اور عقیدت کیا ہوتی ہے۔ ہم اس کی تعریف نہیں بیان کر سکتے، پیغمبر نے کر دی ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس کو میری شریعت سے پیار ہے، جس کو میرے طریقے سے پیار ہے، جس کو میری سنتوں سے لگاؤ ہے، گویا کہ وہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ باقی ساری دنیا ٹیل لگا لے، جائیں جتنی مرضی تعریفیں کرتے رہے، رب کے ہاں قبول نہیں۔ جب محشر کا میدان لگے گا تو اللہ کہیں گے محمد فرق بین الناس، جس نے عمل محمد جیسے کیے ایک طرف کر دو، باقی سب کو ایک طرف کر دو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین اٹھا کے دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن ہم نے مجرموں کو ایک طرف کر دینا ہے اور باقی سارے ایک طرف ہو جانے۔ اس دن جب سکیننگ مشین لگے گی، جس عمل کا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نہ ٹکرایا، نہ ٹکرا گیا، نہ ملا جس کا عمل مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے، اس کے عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آج کہتے ہیں جی دل بتائے گا جی نیکی کیا، دل کیوں بتائے گا نیکی کیا ہوتی ہے؟ ایک شرابی سے پوچھیں گے کہ بہترین مشروب کیا ہوتا ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ شراب دنیا کا بہترین مشروب ہے۔ کیا ایسے شاعر نہیں گزرے، ایسے دیوانے نہیں گزرے جو کہتے تھے میں خانے سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت ہی نہیں ہے؟ کیا ان کی بات کا اعتبار کر لیں؟ ایک بندہ جو رقص کا رسیہ ہے، اس سے پوچھیں کہ بہترین جو فریشمنٹ کیا ہوتی ہے، وہ کہے گا جی ناچ گانا دیکھنا، تو کیا اس کی بات کو مان لیں؟ ایک بندہ ہے جو زنا کا عادی ہے، اس سے پوچھا جائے کہ بہترین مردانگی کہاں صرف ہوتی ہے، وہ کہیں کہ آپ زنا کریں، تو اس کی بات مان لیں؟ انسان نہیں بتائیں گے کہ شریعت پر عمل کیسے کرنا ہے یا نیکی اور گناہ کیا ہوتا ہے، یہ میرے رب نے بتایا ہے، پیغمبر نے اس کی وضاحت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شریعت مذاق تھوڑی ہے۔ ہر دوسرا بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے جی آپ کی بات کا ہم پر اثر نہ ہو، اثر اس میں کوئی فخر کی بات ہے؟ ابن کثیر لکھتا ہے یہ فخر نہیں ہے، لعنت کا مستحق وہ بندہ ہوتا ہے جو اس پر قرآن حدیث عمل نہیں کرتا، جس پر اثر نہیں کرتا۔ اس پر کوئی غور و فکر اور فخر کی بات نہیں ہے کہ مجھ پر جی آپ کی باتوں کا آپ توحید کی بات کرتے ہیں جی، کیوں کرتے ہیں جی؟ ساری دنیا میں توحید ہی رہ گئی۔ ہاں، ساری دنیا کا سب سے بڑا ذریعہ توحید ہے، دنیا قائم ہی توحید کے اوپر ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حصہ توحید کے دلائل کے اوپر ہے۔ انبیاء نے مارے توحید کے لیے کھائی ہیں، پیغمبر کے جوتے لہو لہان توحید کی وجہ سے ہوئے ہیں، پیغمبر نے اپنا وطن توحید کے لیے چھوڑا ہے، ورنہ کیا ضرورت پڑی تھی؟ آپ ہجرت کے وقت مکہ سے نکل رہے ہیں اور بیت اللہ کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ مجھے دنیا میں تجھ سے پیارا کوئی نہیں ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ کیوں نہیں رہنے دیتے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، مسئلہ ہی توحید کا ہے، اور کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہی رب کی وحدانیت کا، اور کیا مسئلہ ہے دنیا کے اندر؟ پھر تو کافر اور عیسائی رب کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں رب بیٹے دیتا ہے، رب رزق دیتا ہے، رب موت دیتا ہے، رب شفا دیتا ہے۔ کیا نہیں مانتے؟ وہ رب کو اکیلا نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں رب تین ہے، ہم کہتے ہیں رب ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ وہ اختلاف سارے توحید کے اوپر ہے۔ یہودیوں سے کیا اختلاف ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نہیں ہے عزیر اللہ کا بیٹا، عزیر اللہ کا نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسئلے توحید ہی ہے۔ کہتے ہیں جی توحید نپی کھڑے ہیں، کیوں نہ نپی کھڑے؟ پیغمبر کے کندھے مبارک پر اجری کیوں رکھی تھی؟ اسی توحید کی بنا پر۔ کافر کہتے تھے ہمارے بتوں کی پوجا ایک سال تم کرو، ایک سال تمہارے رب کی ہم پوجا کریں۔ کہا نہیں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ پیغمبر توحید تو سمجھانے آئے، جڑا جتھے لگا سی لگا رہن دیں دے۔ پیغمبر نے کیوں ان کو اکھاڑنے کی کوشش کی کہ بت نہیں اللہ کے سامنے سجدے ریز ہو؟ کیوں کہا ہے؟ یہی مسئلہ ہے، یہی رب کی توحید ہے، اسی توحید پر کا دنیا قائم ہے، یہی شریعت کا مخ ہے، یہی مغز ہے شریعت کا، کہ جو توحید نہیں سمجھے گا وہ رب کی معرفت کو کیسے پائے گا؟ جس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رب کی اصلیت کیا ہے، اس کو کیسے محسوس ہوگا؟ جس کے لیے 100 در کھلے ہوں اس کو ایک در کی اہمیت کیسے پتہ چلے گی؟ بتوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہو، پیغمبر علیہ السلام ان سے کہو
کہ یہ جو بتوں کی تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے اس بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری کہ حبل یہ دے گا، لات یہ دے گا، عزا دے گا، فلاں یہ دے گا، فلاں اس کام کے لیے۔ اللہ ایک ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی۔ دل ہمارے گلاب پہ ہوں، ہماری آپ کی سمجھ نہ آئے، آپ شرک و بدعت کرتے جنے، آپ کو کوئی روکے تو اسے کہہ دیے استاد ہے جی، آپ استاد ہیں، چلے ٹھیک ہے، آپ کے دل اگر نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اللہ بھی ایک ہے، پیغمبر کی سنت ہوتی ہے۔ نیک عمل وہ کریں جو شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ شریعت سے ہٹ کے خود شارع نہ بنے، آپ نہ ڈیفائن کریں، آپ نہ تعریف وضاحت کریں کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، اللہ نے کر دیا۔ آپ صرف وہ کام کریں۔ لوگ حجتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ وضاحتیں، وہ جی اس کا یہ، ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ شلوار ٹخنوں سے اونچے جو رکھنی نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ کفار مکہ جو ہے نا وہ لمبی لمبی پوشاکیں پہنتے تھے جو زمین کے ساتھ گھسڑتی ہوئی آتی، تکبر کی وجہ سے، تو نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا جی اس کو کاٹ دو، لہذا یہ اب نہیں ضروری۔ کس نے کہا نہیں ضروری؟ آپ ایک برا کام کریں، اوپر سے آپ اس کی دلیل دیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، مرض الموت، بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، شہید ہونے والے ہیں، جان اللہ لے کے جانے والا ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک بندہ آیا، اس نے بیمار پرسی کی، واپس جانے لگا، کہا بیٹے بات سنو، واپس آؤ۔ کہا جی، کہا اس شلوار کو ٹخنوں سے اونچی کر لو، اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے اس کو حرام کیا ہوا ہے۔ اگر پیغمبر نے صرف اس لیے کہا تھا تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ ایک بندہ خود اپنی جان رب کے ہاں پیش کرنے والا ہے اور وہ لوگوں کی شلواریں اوپر کروا رہا ہے۔ اس پر لوگ مذاق نہیں اڑاتے، طنز نہیں کرتے، مذاق نہیں کرتے، اللہ کے حکم کا ٹھٹھا اٹھائیں، اللہ کے حکم کا مذاق اڑائیں، اس پر طنز کریں، پھر کہیں جی ہمیں پرندے ہماری مدد کو کیوں نہیں آتے۔ آپ بے عمل ہیں تو آپ اس کی معافی مانگیے، نہ کہ آپ شریعت پر آپ طنز کریں۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، ماننا ہے، اگر نہیں مانا، اس کو کرنے سے بند نہیں کیا تو کرنا ہے تا قیامت۔ اس کی کیا حکمت ہے ہمیں کیا پتا، ہمیں حکم ملا ہے، سر تسلیم خم ہے، جو بھی آئے مزاج رسول میں ہم نے سر جھکانا ہے۔ ہمارا کام ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا ہوں۔ ایمان لانے کا مطلب ہے ایسے کر دو بس۔ شریعت کے حکموں پر عمل کرنے کا جذبہ تب آتا ہے جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، آپ جو بھی کام کریں گے پھر وہ صحیح تسلیم ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی ڈائریکشن، اپنے رستے، اپنے زاویے، اپنی سوچ، دماغ، سوچنا سمجھنا سب اللہ کے حکموں کے تحت کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے حکموں کے تحت آئیں گے، پھر ہماری ڈائریکشن بھی صحیح ہوگی۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ ہم پر جی اس کا اثر نہیں ہوتا جی، اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم پر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا، کہ یہ دعوتیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں کہ لوگ اس پر دیکھ، آپ اس پر غور کریں کہ دنیا کے اندر اس وقت شور برپا ہوتا ہے وقفے سے کہ یہ اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ لوگ اس پر اعتراض یہ نہیں کرتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی تعداد 6.25 ارب آبادی کیسے اسلامی نظام پر چلے گی۔ مسئلہ یہ نہیں انہیں سمجھ نہیں آتی، مسئلہ یہی ہے کہ لعنتی ہیں ان کے جو ہے نا وہ جسم جس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑی ہوئی ہے، جس وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، 7 لاکھ مربع، 7,96,096 مربع میل کے اوپر ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان غنی آئے تھے نا خلیفہ، تب مسلمانوں کی جو آبادی اور ان کی جو زمین تھی وہ 53 لاکھ مربع میل کے اوپر تھی۔ ایسے 4 ملک بنتے ہیں جن پر اسلامی نظام کا نفاذ تھا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ یہ انہیں سمجھ اس لیے نہیں آتی۔ لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں جی جتنے بھی یہ دن بدن چائلڈ ابیوز کے کیس کیوں آتے ہیں، یہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا؟ علماء کہتے ہیں جی ان کو ایک دفعہ شرعی سزا دے کے دیکھو، میڈیا کوریج کرے اس شرعی سزا کی، دنیا کے سامنے دے اس کو سزا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر قابو کیوں۔ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آتا؟ اس لیے نہیں سمجھ آتا کہ دل ان کے اللہ نے ملعون بنائے ہوئے ہیں، اس لیے سمجھ نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں جی عورت جو ہے نا وہ پردے میں اچھی لگتی، لیکن 2 دن بعد یہ دن آ رہا ہے نا، ہمارے چھوٹے شہروں میں تو اب آہستہ آہستہ سر اٹھا رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے اس کو دبانے کی، اس کو کچلنے کی، اس کو جو ہے نا وہ ختم کرنے کی، اس کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ اس کو جی یہ ویلنٹائنز ڈے ہے جی، یہ محبت کا دن ہے۔ آپ کو پتہ ہے ویلنٹائنز ڈے ایک زانی کے نام سے دنیا بھر میں یہ فحاشی بلا رہے ہیں،
جس نے زنا کیا اور اس کو سزا ملی، اس کے نام سے محبت کا دن منا رہے. اور ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ ابالے اٹھتے ہیں جی، ویلنٹائنس ڈے جی، وہ فحاشی پھیلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ عورت کو دقیہ نوسی ہے آپ کی ذہنیت، اور آپ وہ پرانے خیال کے، یہ پرانا خیال ہے کہ عورت محفوظ پردے میں ہے، یہ پرانا خیال ہے. آج بھی اس کا نتیجہ نکال کے دیکھ لیں. جائیے ساری دنیا کے جتنے بھی دماغ ہیں ان کے گھوڑے دوڑا کے دیکھ لیجیے. بچائیے کیسے عورت کو آپ بچا سکتے ہیں، کیسے مردوں کو پھانسی سے بچا سکتے ہیں. آپ اسلامی قانون کو لانا پڑے گا. لیکن انہوں نے ٹکڑے پھینکے ہوئے ہیں جی، لو جی ٹکڑے کھاؤ اور دنیا کے اندر پھانسی پھیلاؤ. دین کے اوپر عمل نہیں کرنے دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. جب فتنہ آتا ہے نا، میں رب کہتا ہے کہ صرف پھر ظالم نہیں اس کے اندر رگڑے جاتے، پھر اس کے اندر جو ظالم نہیں بھی ہوتے ہیں بھی رگڑے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کے روک تھام کے لیے اقدام نہیں کیے ہوتے. روک تھام کے لیے اقدام ہم نے کرنے ہیں. بحیث القوم، بحیث المعاشرہ، بینگا مسلم، بینگا پاکستانی، بینگا اس دنیا کا ایک فرد ہونے کے، اللہ کا ایک بندہ ہونے کے لیے ہم نے یہ سارے کام کرنے. اس کی روک تھام کے لیے کون اٹھتا ہے؟ کون اپنے سرکل کے اندر بتاتا ہے کہ یار یہ پھانسی ہے؟ کون لوگوں کو بتلاتا ہے؟ کون اسٹیٹس لگاتا ہے؟ باقی ہر کام کے لیے موجود ہیں. ساری دنیا کی خبریں پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے. ان کے اس گند کو روکنے کے لیے نہ ہو سکتا. اس کے اندر یہ ہمیں ہمارے گھر کے اندر وہ کتنی دور سے، آج ہم کسی کوئی مولوی اپنے ہمارے بچوں کو کچھ کہہ دینا کہ آپ نے یہ نہیں یہ عمل کرنا ہے، اگلے دن آ جاتے ہیں مولوی کے ساتھ لڑنے کے لیے. آپ نے ایسے کیوں کہا جی؟ آپ نے ہمارے بچے کو خراب کر دیا، مسیتڑ بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اور وہ جو بارڈر کے اس طرف سے سیٹلائٹ کے ذریعے اپنی تعلیمات ہمیں دکھلا رہا ہے، اس پر کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ دکھا رہا ہے کہ اس کی شادیاں کیسی ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کو سب پتہ ہے. وہ کارٹونوں کے ذریعے اپنی تعلیمات عام کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی مرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ دکھا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. آج آپ یہ صرف سروے کر لیں، میں آپ کے ذمہ یہ لگا رہا ہوں، ہر بندہ صرف ایک بندے سے پوچھ لے کہ میت کو کفن کیسے دیتے ہیں. آپ کے سامنے سارا خلاصہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے مسلمان ہیں، ہمیں کتنی دین کی تعلیم کا پتہ ہے. سب باہر آ جائے گا. اس حمام میں سارے ننگے ہیں، جائیں کسی بڑے سے پوچھیں، بتائیں وہ میت کو کیسے کفن دیتے ہیں. لیکن کسی بچے سے پوچھ لیں کہ میت کو کیسے جلاتے ہیں، وہ آپ کو سارا بتا دے گا. ہماری تعلیمات نہیں دینی. مولوی نہیں قریب آنا چاہیے، بچہ مسجد میں نہیں جانا چاہیے، لیکن ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، بدھ مت، ملحدزم، کیا ہم سارے اپنی تعلیم ہمارے بچوں کو فری میں دے رہے ہیں اور ہم قبول کر رہے ہیں. اس کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہم پر ذمہ لگایا ہے. اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ تمہیں دین کا علم جو تھا آگے پہنچایا ہے کہ نہیں. ہمیں اپنے گھروں پر محنت کرنی ہے، ان فتنوں کو، ان خباثتوں کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. بچوں کو بتلائیں کہ وہ ایک زانی خبیث آدمی تھا جس کے نام پر یہ دن ہے. جب لوگ شریعت کی باتیں کرتے تھے نا، شریعت کے مخالف، تو صحابہ کرام سے پوچھا نہیں جاتا تھا، وہ سامنے کھڑے کو خود کہہ دیتے تھے کہ یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، اللہ ایک ہے، یہ بت غلط ہیں، یہ کچھ نہیں دے سکتے، مارے سہ لیتے تھے. لیکن رب کے اپنے سامنے رب کی کفر اس کے ساتھ نہیں ہونے دیتے تھے. وہ اپنا پیغام پہنچاتے. بچوں کو بتلائیے، اپنی بیٹیوں کو بتلائیے. ایسے جذبات ان کے دل کے اندر نہیں آنے چاہیے. وہ بچے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں یہ تعلیم کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے. اس لیے تو بچے ہماری بات نہیں سنتے. اس لیے تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کس قدر احترام اور عزت ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں یہ سب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو ایسا نہ بنائے کہ جس کے اندر رب کی ہدایت اور رب کا پیغام اس پر اثر نہ کرے. اللہ ہمیں یہودیوں جیسی خصلت سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں شریعت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اپنے ہاں شرمندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.